نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاقیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست اور بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ عزیزو، یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ عزیزوں، سب سے پہلا فرض ہمارے اوپر نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ پل صراط کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ بے نمازی سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن عظیم میں ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ جہنم کے اندر ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے کہ جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ قصدن نماز قضا کرنے والوں کے لیے احادیث کے اندر عذاب وارد ہوئے ہیں۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر وہ لوگ جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے بڑی تاکید فرمائی ہیں، بڑی تنبیہ فرمائی ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے۔ جب رونے کا سبب دریافت کیا جاتا تو فرماتے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر گناہوں کے سبب مجھے حمام کے گرم پانی میں غوطے دیے جائیں تب بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔
حالانکہ مجرموں کو جہنم کی آگ اور وہاں کے کھولتے ہوئے پانی میں غوطے دیے جائیں گے تو بھلا وہ کس طریقے سے برداشت ہو سکے گا؟ عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نمازوں کو پڑھا کریں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں۔ ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحسن ہے، اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں۔ ہر بچھو کے 70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑنا شروع ہوتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور نماز کی پابندی کیا کرو۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک سرسبز و شاداب بستی سے گزرے کہ جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، خوشنما ماحول تھا وہاں کا۔ اس بستی والوں نے آپ علیہ السلام کی نہایت تعظیم اور تکریم کے ساتھ خاطر و مطالعات کی۔ 3 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس بستی سے گزر ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ حیران اور ششدر رہ گئے کہ وہی سرسبز و شاداب ہری بھری بستی خشک اور ویران پڑی ہوئی ہے۔ نہریں سوکھ چکی ہیں، تمام مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس نے اس کے چشمے سے منہ دھو لیا تھا، اس کے منہ دھونے کے سبب سارے چشمے خشک ہو گئے، درخت مرجھا گئے، ساری بستی ویران ہو گئی۔ اے عیسیٰ، نماز نہ پڑھنا دین کی ویرانی کا سبب ہے، اور نماز نہ پڑھنا دنیا کی ویرانی کا بھی سبب ہے۔ عزیزوں، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بے دینی کا ماحول ہے، دنیا کے اندر بھی ہمارا کوئی خاص مقام نہیں، نہ سیاست میں ہماری کوئی اہمیت، نہ تجارت میں ہمارا کوئی مقام، نہ کسی اور معاملے میں دنیا میں ہماری کوئی حیثیت۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑ دی، مولا رب العزت اور اس کے حبیب کی تعلیمات سے ہم نے اعراض کر لیا ہے۔ ہمیں اگر وہی عظمت، وہی وقار، وہی عزت جو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا تھا وہ چاہیے تو پھر ہمیں اپنے بزرگوں کی طرح اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر گامزن ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔